والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً آپ نے نشے سے متعلق، اس کے نقصانات سے متعلق پرمغز اور ایمان افروز کتاب سماعت فرمایا۔ زیادہ وقت تو میں آپ کا نہیں لوں گا، لیکن فطرت انسانی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہت سارے لوگ مختلف گناہوں میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی شراب میں، کوئی جوے میں، کوئی دیگر چیزوں کے اندر، دیگر گناہوں کے اندر۔ اچھا انسان وہ ہے کہ جب اسے نصیحت کی جائے تو وہ گناہ چھوڑ دے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گناہ چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو ضدی بن جاتے ہیں اور ضد میں گناہ کرتے ہیں۔ نشے کے جو شوقین لوگ ہیں، ان لوگوں کا معاملہ بھی کچھ اسی طریقے کا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ماں کہتی ہے بیٹا نشہ چھوڑ دے، باپ کہتا ہے بیٹا نشہ چھوڑ دے، معاشرے کے ذمہ داران کہتے ہیں نشہ چھوڑ دے، اگر کوئی زنا کی عادت کے اندر گرفتار ہے تو سب کہتے ہیں چھوڑ دے۔ کبھی وہ کہتا ہے میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان ضد کے اندر مزید گناہ کرتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ایک شخص تھا،
جو بڑا حسین و جمیل تھا، بڑی چرب زبانی سے گفتگو کرتا تھا اور اس کی زبان بڑی چرب تھی. محفل کو اپنے اس کے اندر، مجلسوں کو اپنے اندر اپنی طرف مائل کر لیتا اور ادھر کی ادھر کر کے فساد پیدا کرتا تھا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ صرف شراب پینا ہی نہیں ہے، زنا کرنا ہی نہیں ہے، نشہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ میں فساد پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا اور آپس کے اندر اختلاف پیدا کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. تو وہ شخص اٹھتا تھا محفل سے اور پھر جانے کے بعد جو محفل میں تھے ان کی برائی، ادھر بیٹھا ادھر سے ادھر آیا تو ادھر کی برائی، یہ سلسلہ چلتا تھا. تو کسی نیک بندے نے اس سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اس سے کہا گیا اللہ سے ڈر. یعنی ایسا کیوں کر رہا ہے تو؟ کیوں اس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے جس سے امت میں انتشار پیدا ہو؟ نشہ بھی گھر کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے، معاشرے میں انتشار پیدا کرتا ہے. تو جب اس سے کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ سے ڈر، تو اب قرآن کہتا ہے اس شخص کی سچویشن کو اخذتہ العزت بالاسم، اس کو پکڑ لی اس کی عزت نے گناہ کے ساتھ. یعنی اس سے یہ محسوس ہوا، دیکھیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسے سمجھو. اسے یہ محسوس ہوا یہ اور مجھے نصیحت کر رہا ہے، میں اس کی بات سنوں. جیسے ہمارے بہت سارے علماء تشریف فرما ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امام ہے، تنخواہ ٹرسٹی حضرات دیتے ہیں، تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے مولانا یہ بولو یہ نہ بولو، اگر شراب کے خلاف بول دیے تو ایسا ہو جائے گا، شادی میں فضول خرچی کے بارے میں بولیں گے تو ایسا ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں آدمی سوچتا ہے کہ ان کو میں نے تنخواہ پر رکھا، یہ ملازم اور مجھے نصیحت کرتا ہے. فرمایا گیا نادان، اگر دیوار پر بھی نصیحت لکھی ہوئی ہو تو عقل مند انسان ہے کہ وہ اسے قبول کر لے. قبول کر، نصیحت کہیں سے بھی ملے. تو اس شخص کے اندر غرور پیدا ہوا گناہ کے ساتھ. اس نے یہ سوچا کہ میں عزت والا ہوں، میری سوسائٹی کے اندر پکڑ ہے اور یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے. جیسے بہت سارے ڈرگز کے کام کرنے والے، نشے کے کام کرنے والوں کو آدمی کچھ کہنے جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں پولیس میری جیب میں ہے، فلاں میری جیب میں ہے، میں اگر کچھ کروں تو مجھے یہ کیسے نصیحت کرنے آ گیا. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کمائی کے ذریعے ایک کام اور بھی ہے کہ ہم کما کر بہت سارے غریبوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کی شادیوں میں مدد کرتے ہیں. نادان، یہ بات ذہن میں رکھ، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے، احمد آباد سے مجھے ایک فون آیا اور مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ حضرت ایک نوجوان ہے جو جوئے کے اندر 30,000 روپے ہار گیا، اسے کھیلنا نہیں آتا تھا اور اس کے اوپر قرض ہو گیا. اب وہ قرض کی وجہ سے بہت پریشان ہے. تو دوسرا شخص یہ کہتا ہے جو جوئے میں ماہر ہے کہ میں اس کے لیے ایک بار کھیلوں گا اور 30 اس کے گوائے اس نے، میں 70 کما کر کے اس کو دے دوں گا. تو کیا حضرت وہ ایک مرتبہ کھیل سکتا ہے اس کے لیے تاکہ اس کو وہ 30,000 سے نجات دلا سکے؟ میں نے کہا جو حرام ہے وہ حرام ہے. تو اس قسم کی سچویشن پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے. تو بہت سارے گناہ کرنے والے، بہت سارے برائیاں کرنے والے، جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو گناہوں کو،
تو ان کی ضد، ان کی انا، ان کا اسٹیٹس وہ انہیں گناہوں کے سلسلے میں چھوڑنے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، اور پھر وہ اس پر قائم رہتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جن کو گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی جائے اور پھر بھی وہ اس پر اکڑ جائیں اور اڑ جائیں اور گناہ نہ چھوڑیں، ان کے لیے کیا ہے عذاب؟ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، قرآن کہتا ہے ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کو نصیحت کی جائے اور عزت کی خاطر گناہ پر وہ اڑ جائے اور اللہ سے نہ ڈرے، تو قرآن نے کہا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اس کے لیے جہنم ہے۔ اور جہنم کو پھر کیا کہا؟ آگے جو فرمایا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کتنا ہی برا بچھونا ہے، کتنا ہی برا بچھونا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر عادت گناہوں کی پڑی ہوئی ہے، بد کرداری کی پڑی ہوئی ہے، برائیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو جب آپ سے کہا جائے اللہ سے ڈرو، گناہ کو چھوڑ دو، ورنہ جہنم اس بندے کے لیے ہے۔ اور قرآن نے کہا کیا ہی برا بچھونا، جہنم میں سب کچھ آگ ہی کا ہے، لباس بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، سب کچھ آگ کا ہے۔ کیا ہے کسی میں طاقت اس آگ کو برداشت کرنے کی؟ اور جب نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ گناہ نہیں چھوڑ رہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہے؟ کیا وجہ ہے کہ نشے کی عادتوں میں گرفتار ہو کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے نشے کا کاروبار کرتے ہیں، پتہ چلا کہ کم و بیش 150-200 کے قریب اس چھوٹے سے علاقے کے لوگ، نوجوان، پیسہ کمانے کے لیے، ایزی منی کے لیے، شوق کے لیے نشہ کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خدارا اس سے توبہ کر لو، اس لیے کہ یاد رکھیں نشے کے اندر گرفتار انسان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی وقار نہیں ہوتا، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ بہت سارے نشے کے کاروبار کرتے ہیں اور اس بار انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان پیسوں سے اپنے عیش قدے کو تعمیر کرتے ہیں، لمبی گاڑیاں خریدتے ہیں، شوق پورے کرتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ اس کمائی کا انجام کتنا سخت ترین ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ ایسوں کے لیے قبر میں بھی عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی تکلیفیں ہیں، اور میدان محشر میں بھی اللہ عز و جل نے عذاب ان کے لیے رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف گناہ کر کے، صرف نیکی کر کے انسان جو ہے نا وہ بہت بڑا عابد نہیں بن جاتا، صرف نیکی کر کے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے انسانوں میں معزز بن جاؤں اور لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں، تو میرے کریم نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المراحل تکن اعبد الناس۔ اللہ عز و جل نے جن چیزوں کو حرام فرمایا اس سے بچ جا، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جا۔ اتق المراحل تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا آسان نہیں۔ نیکی کرنا آسان ہے، اللہ کی نافرمانی سے دامن کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں
انہوں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ نماز تہجد افضل ہے یا دن میں روزہ رکھنا افضل ہے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں سنو، رات کو مزے کی نیند سو جاؤ، تہجد بھلے نہ پڑھو، فرماتے رات کو مزے کی نیند سو جاؤ، لیکن دن میں اللہ کی نافرمانی سے بچو، یہ روزے سے بھی افضل ہے اور تہجد سے بھی. یہ جو پوری دنیا میں اس وقت پریشانیوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، یہ جو نعمتیں اللہ عز و جل مسلمانوں سے چھین رہا ہے، انسانوں سے چھین رہا ہے، جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے. سب کچھ دیا اس نے، لیکن اسی کے دیے ہوئے اسی کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو بندے نے اسی کے ارشاد کے خلاف استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نعمتوں کو چھین لیا. اور سب سے بڑی نعمت جو اس نے چھینی ہے، جانتے ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ ہے سکون کی نعمت. آج سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا. سکون کی نعمت چھین لی گئی، اطمینان کی نعمت چھین لی گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس میں بھی اسے سکون نہیں ملتا. تلاوت بھی کرتا ہے تو سکون نہیں ملتا. روزے بھی رکھتا ہے تو سکون نہیں ملتا. یہاں تک کہ حج جو عمرہ کرتا ہے تو اس میں بھی اسے سکون نہیں ملتا. اب آپ سکون کس کو سمجھتے ہیں؟ جب تک کہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں اس کی لذت آپ کو نہ ملے تو آپ سمجھ لینا آپ کا سکون ختم ہو گیا. عبادت کی ایک لذت ہوتی ہے، عبادت کا ایک مزہ ہوتا ہے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، بہت سکون مل رہا ہے، طبیعت فریش ہو رہی ہے، طبیعت کو قرار مل رہا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ بہت سارے نمازی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں، نماز کا وقت ہوا جلدی سے پہنچے، نماز ختم ہوئی جلدی سے بھاگے، نہ نماز میں کوئی سکون، نہ نماز کے بعد کوئی سکون. وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ نماز کی لذتیں کیوں چھین لی گئی جانتے ہیں آپ؟ حضرت علوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ گناہ کا پکا ارادہ کر لے کہ میں یہ گناہ کروں گا، فرمایا حضرت علوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اللہ اس سے عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے. تو جو لذت عبادت چھین لی گئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ گناہ کا پکا ارادہ، یہ کروں گا، یہ ٹی وی دیکھوں گا، یہ یوٹیوب پر دیکھوں گا، یہ گناہ کروں گا، یہ بدکاری، یہ برائی، یہ ملنا، اس سے ملنا، اس سے ملنا، پتہ نہیں کیا کیا برائیوں کے خواب وہ دیکھ کر اس پر پختہ ارادہ کر کے قدم بڑھاتا ہے. اس وجہ سے اس سے نماز میں لذت نہیں ملتی. گناہ بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، گناہ ہر گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گناہ ہر نوجوان کی عادت بنتی جا رہی ہے، اور گناہ کے دلدل میں آج کا مسلمان پورا ڈوبا ہوا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری رات نوافل پڑھنے سے بہتر میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ میرا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو. میں گناہ سے بچنے کو اس سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں. اسی لیے یاد رکھیں،
ولی کی تعریف جو قرآن نے کی ہے تو فرمایا گیا ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے دوست وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو گناہ سے بچتے ہیں۔ اب یہاں تقویٰ تھوڑا سا سمجھا دوں، ڈرنا۔ تقویٰ کے 3 ذریعے ہیں جس سے انسان متقی بنتا ہے، بس اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ 3 چیزیں ہیں جس سے انسان متقی بنتا ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے عذاب سے ڈر کر کوئی گناہ سے بچ رہا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ میں گناہ کروں گا تو مجھے جہنم میں اللہ ڈال دے گا، میں گناہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب میں گرفتار کر دے گا، میں گناہ کروں گا تو اللہ عز و جل سانپ اور بچھوؤں کو قبر میں مسلط کر دے گا۔ تو ایک تو یہ ڈر سے بندہ نماز پڑھتا ہے، بندہ جو ہے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تقویٰ کے حوالے سے، تقویٰ کے حصول کے لیے، تو وہ ہے امید، اپنے رب سے امید کہ میرا مولا مجھے روزی دے رہا ہے اور وہی دینے والا ہے، اگر میں گناہ کروں گا تو میری روزی کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس لیے میں گناہ سے بچوں۔ تو اللہ سے امید لگا کر وہ اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ اور تیسرا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، تقویٰ کا تیسرا درجہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور وہ ہے محبت۔ کیا محبت؟ وہ محبت ہے اللہ سے محبت۔ میرا پروردگار مجھ سے کتنی محبت فرماتا ہے، میں ماں کے پیٹ میں تھا وہاں مجھے روزی عطا فرماتا تھا، میرے مولا نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، میرے مولا نے مجھے زبان عطا فرمائی، میرے مولا نے مجھے کان عطا فرمائے، اس نے زندگی عطا فرمائی۔ وہ ہم سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میری طرف ایک بالش بڑھ، میری رحمت ایک ہاتھ تیری طرف بڑھے گی۔ وہ اتنی محبت فرماتا ہے۔ تو اب جو اتنی محبت فرماتا ہے تو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے محبوب ناراض ہو جائے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچتا ہے تو مولا بھی پھر فرشتوں میں فخر سے فرماتا ہے ذرا میرے بندے کو دیکھو، میں نے اس کے اندر خواہشیں رکھی لیکن پھر بھی یہ ان خواہش کی پیروی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر مولا اسے عزت عطا فرماتا ہے، اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا رکھا ہے گناہ کے اندر؟ کیا رکھا ہے گناہ؟ گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے۔ گناہ کرنے والا انسان بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر سکون نہیں ہوتا، اضطراب ہوتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں، گناہ کی وجہ سے پروردگار زمین میں زلزلے پیدا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کون سے گناہ سے بچنا چاہیے؟ تو قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ قرآن کہتا ہے کھلے ہوئے گناہ اور چھپے ہوئے گناہ سب کو چھوڑ دو، ادھر تم گناہ چھوڑو گے، ادھر میرے قرب کی دولت تمہیں نصیب ہو جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکا ہے۔ مسلمانوں دیکھو، آپ گناہ سے بچنا، حلال کی طرف توجہ دینا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بس یہ آخری بات عرض کر دوں، تفصیلی گفتگو تو آپ نے سماعت فرما لی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے کاروباری تھے، بڑے عابد و زاہد تھے۔ لوگ آتے تھے قرض طلب کرنے کے لیے، آپ قرض عطا کرتے تھے۔ ایک مجوسی آیا،
اور اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ قرض طلب کیا، آپ نے اسے قرض دے دیا۔ دن گزر گئے، وعدے کا وقت گزر گیا، باوجود اس کے وہ نہیں آیا قرض لوٹانے کے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارادہ کیا کہ میں جا کر اس کے گھر سے قرض کی رقم کا مطالبہ کروں، اس کے گھر جا کر اس سے قرض لے کر کے آؤں، میری رقم لے کر کے آؤں۔ روانہ ہوئے، جیسے ہی اس کے گھر کے قریب پہنچے، دیکھیے امام اعظم کی زندگی، جیسے ہی اس کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ کے جوتے میں نجاست لگ گئی جو راستے میں تھی۔ اب اس نجاست کو صاف کیسے کریں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے زور سے اپنے پیر کو جھٹکا دیا تو نجاست جوتے سے نکل کر اس شخص کے گھر کی دیوار پر لگ گئی، اس شخص کے گھر کی دیوار پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشان ہوئے، اس کے گھر کی دیوار مجھ سے گندی ہو گئی، پریشان ہے کہ اس کی اس دیوار کی صفائی کیسے ہو۔ اگر گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کی دیوار کا کلر بھی نکل جائے گا۔ اب اسی شش و پنج میں اتنے میں وہ مجوسی اپنے گھر سے باہر نکلا، جیسے امام اعظم کو دیکھا، دیکھتے ہی معافی مانگنا شروع کر دیا، حضور میں آنے والا تھا، میرے پاس تھوڑا سا انتظام نہیں ہوا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میں معذرت چاہتا ہوں، اور جو ہے وہ میں بہت جلدی لوٹا دوں گا۔ امام اعظم نے فرمایا یہ سب باتیں بعد میں کرنا، میں تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا حضور کس چیز کی معافی؟ کہا دیکھ معاملہ یہ ہے کہ میرے جوتے کے اندر نجاست لگی تھی، میں نے پیر کو جھٹکا دیا تو جوتے سے نجاست نکل کر تیرے گھر کی دیوار پر لگ گئی، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تیرے گھر کی دیوار جو میری ذات سے خراب ہوئی ہے اس کا تدارک میں کیسے کروں، اس کی صفائی کا اہتمام میں کیسے کروں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ سر پکڑ لیا اور کہنے لگا یا اللہ، مسلمانوں میں اتنے بڑے پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ اس نے کہا امام میرے گھر کی دیوار کو بعد میں پاک کیجئے گا، پہلے میرے دل کی بندی تھی اس کو پاک کر دیجئے۔ اور پھر وہ مجوسی کلمہ پڑھ کر کے فوراً مسلمان۔ اب ذرا سوچو، غور کرو، آپ غیر کی دیوار، اپنوں کی نہیں، غیر کی دیوار۔ یہاں میں توجہ چاہوں گا لفظ غیر پر۔ آج کا مسلمان کہتا ہے یہ غیر کا پیسہ ہے، کوئی پرابلم نہیں، کھا جاؤ نا۔ یہ آج کا مسلمان، یہ غیر ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اپنے سے کوئی پرابلم۔ تو میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ غیر کو آپ متاثر کس چیز سے کرو گے؟ کیا اس کا پیسہ کھا کر متاثر کرو گے؟ غیر آپ سے متاثر اور امپریس کیسے ہوگا؟ آپ اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو وہ متاثر ہوگا، یا آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو متاثر ہوگا؟ جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ اپنے گھر کا کچرا ہی اپنے مسلمان بھائی کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دے، اس قوم کو اللہ کہاں سے عزت دے گا؟ کہاں سے عزت دے گا؟ گناہ سے بچو، گناہ سے توبہ کرو، گناہ سے اپنے دامن کو بچانے کی بھرپور کوشش کرو، اور کوئی بھی چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ یہ نہ سوچو کہ یہ بڑا گناہ ہے اس سے بچ جائیں، یہ چھوٹا گناہ ہے کوئی بات نہیں، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور جب تم گناہ سے بچو گے تو فرمایا گیا ادھر گناہ سے بچے، ادھر اللہ کی مغفرت کی وسعت جو ہے وہ تمہیں اپنے دامن کے اندر جگہ عطا فرما دے گی۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، یہ قرآن کہتا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یعنی یہاں تک کہ گناہ کے قریب پہنچاؤ، رک گیا کہ میں گناہ کروں، میں گناہ کروں، میرے رب کی میں نافرمانی کروں، وہ رک گیا، میرا رب فرماتا ہے تیرے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے، اے رکنے والے بشارت ہو کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔
گناہ سے بچو. اور یہ زیب نہیں دیتا کہ مسلمان نشہ کریں، یہ زیب نہیں دیتا کوئی بھی نوجوان نشہ کرے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. یہ ساری چیزیں تباہ کرنے والی ہیں. اور میں آج کے اس اجتماع میں آپ سب کو یہی گزارش کروں گا کہ گناہ سے بچو. جتنا گناہ سے بچو گے اتنے زیادہ لوگوں میں عبادت گزار بن جاؤ گے. آدمی صرف سجدوں سے عبادت گزار نہیں بنتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ عز و جل سے ڈرو. اللہ عز و جل نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے اس سے بچو، اللہ تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بنا دے گا. اگر نماز پڑھ کر کے بھی گناہ کرتے ہو عبادت گزار نہیں ہو، روزے رکھ کر گناہ کرتے ہو عبادت گزار نہیں ہو، داڑھی رکھ کر کے گناہ کر رہے ہو عبادت گزار لوگوں میں سب سے زیادہ نہیں ہو. لیکن اگر صرف فرائض کی پابندی کر رہے ہو، واجبات کی پابندی کر رہے ہو، سنن و نوافل کی پابندی کر رہے ہو، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچ رہے ہو، تو اللہ عز و جل کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ عبادت گزارے. آج پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے جلدی سے داڑھی رکھ لیں، ٹوپی پہن لیں، امامہ پہن لیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کرو، یہ ضرور کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ داڑھی کو بدنام ہونے سے بھی بچاؤ. کل کی تاریخ میں کوئی یہ نہ کہے کہ اتنی بڑی داڑھی رکھنے والا اتنا بڑا چیٹر. غلطی ہم کریں بدنام میرے آقا کی سنت ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ڈرو اللہ سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ جو بندہ عبادت کم کرتا ہے اور گناہ سے زیادہ بچتا ہے وہ افضل ہے، یا گناہ زیادہ کرتا ہے اور عبادت بھی زیادہ کرتا ہے وہ افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں جو گناہ سے زیادہ بچتا ہے وہی سب سے افضل ہے. گناہ سے بچنے والے کے لیے حدیث میں کیا الفاظ آئے معلوم ہے؟ کریم علی اللہ، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے. اور گناہ میں گرفتار کے لیے کیا آیا؟ حیجن علی اللہ، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ ذلیل ہے. تو گناہ سے بچو. میرے کریم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. پلٹ آؤ اور عہد کر لو کہ آج کے بعد اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کرنے سے ہم بچنے کی مکمل کوشش کریں گے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، صرف ارادہ کر کے توبہ کی طرف قدم بڑھا کر دیکھو، قدم کے اٹھاتے ہی اللہ عز و جل عزت کے 4 چاند عطا فرما دے گا، اور پروردگار گناہوں کو معاف فرما کر سربلندی عطا فرمائے گا. تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں نشے کی عادت یا نشے کا کاروبار، یہ ساری چیزیں سے توبہ کر لیں اور ہر برائی سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، گناہ سے زیادہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیکیوں کا عادی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں کہیں بھی رہیں اور وقت کوئی بھی ہو، خلوت ہو یا جلوت. مجھے یہاں پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے. بس اس ارشاد کو ذہن میں محفوظ کر لو، اور پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے کبھی گناہ کا ارادہ ہو نا، تو غوث پاک کا یہ واقعہ یاد کر لینا، انشاءاللہ گناہ سے بچ جاؤ. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اللہ کے سمیع و بصیر ہونے سے متعلق، یعنی دیکھنے والا اور سننے والے سے متعلق پوچھا کہ حضور اللہ سمیع و بصیر ہے، ذرا اسے سمجھا دیں آپ. تو غوث پاک نے کیا فرمایا سنیے.
ارشاد فرماتا ہے کالی رات میں، غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی چلنے والی جو ہوتی ہے، میرا مولا اسے بھی دیکھتا ہے اور اس کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ تو گھر کی چار دیواری میں یوٹیوب پر آپ کچھ کر رہے ہوں تو اللہ عز و جل سے ڈرو تو صحیح، وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ کہاں جا کر کے سب کرو گے؟ کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ ہے طاقت گناہ کی تکلیف برداشت کرنے کی، سزا برداشت کرنے کی؟ جب نہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہر آنے والا دن اپنے ساتھ ایک امتحان لے کر کے آتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی کا اسراف بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ 2030-35 تک پانی ہی کے لیے جنگ ہو، عالمی جنگ جس کو کہتے ہیں، ملکوں کی جو جنگ جس کو کہتے ہیں، وہ شاید پانی ہی کے لیے ہو، اس لیے کہ اب ڈے بائی ڈے گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ممالک جہاں پر کبھی گرمی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، وہاں پر 45 سے لے کر 48 ڈگری تک گرمی ہو رہی ہے۔ کینیڈا میں گرمی اتنی ہے کہ 500 لوگ صرف گرمی سے کینیڈا میں مر گئے، جہاں برف کے پہاڑ وغیرہ موجود ہیں۔ آپ سوچئے، گرمی تیزی سے بڑھ رہی ہے، پانی سوکھتا جا رہا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کے لیے بھی ضرورت سے زیادہ پانی کے استعمال پر تنبیہ فرمائی اور منع فرمایا ہے۔ تو پانی کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کریں اور پانی کی قدر کریں، اس لیے کہ نعمتیں اس وقت چھین لی جاتی ہیں جب ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے۔ تو پانی کا بھی، پیسوں کا بھی، صحت کا بھی، ہر چیز کا خیال رکھیں، اور اللہ عز و جل سے اچھی زندگی، عافیت والی زندگی مانگیں اور عافیت والی موت مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام سے پہلے 2 اعلان سماعت فرما لیں کہ جیسے آج صبح 10 بجے سے مغرب تک تربیتی کیمپ تھا، انشاءاللہ آئندہ مہینے کا تربیتی کیمپ شیرپور کی سرزمین پر ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے جیسے آپ قافلے کی شکل میں بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے، آئندہ مہینے تاریخ کا اعلان انشاءاللہ جلد آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مستقل تربیتی کیمپ مالیگاؤں کی سرزمین پر شروع ہو چکا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے، 15 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، سال بھر کے اور 2 سال کے لیے آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا تیسرا اعلان یہ، بیٹھے رہے بھی، صلاۃ والسلام ہوگا بھی، بیٹھے تشریف رکھیں، جب آپ کو کہا جائے گا تب کھڑے ہوں۔ آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ دور دور سے تشریف لائے ہیں، اور بہت سارے احباب کی خواہش یہ ہے کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ خواتین بھی ہیں، تو جو حضرات حضرت کے ذریعے سے قادری سلسلے میں داخل ہو کر مرید ہونا چاہتے ہیں غوث پاک کی، تو حضرت جیسا پڑھاتے ہیں آپ ویسا پڑھیں۔ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، آن لائن پروگرام نہ شروع ہو رہے ہیں، جو لوگ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں وہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ کے سلسلے قادریہ کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔
الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔